نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان فرمایا، ان کو حزب اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، ان کو فائزون قرار دیا کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، کسی مقام پر ان کو صادقون قرار دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان اس صورت میں ایکسیپٹ کیا جائے گا اگر کوئی آدمی صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے گا۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کی طرح ایمان نہ لے کر آئے گا تو اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ بعض لوگوں پر شیطان ایسے غلبہ پاتا ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آپ نے صحابہ کی گستاخی کرنی ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی کرنی ہے، تو اچھا وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ ہر بات کے اوپر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کے اندر مرزا محمد علی انجینئر یہ پیش ہے۔ شیطان نے ایسا غلبہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے، پہلے اس کے بیانات 2 سال پیچھے سنیں تو اور بیانات تھے، اب شیطان ایسا اس کے اوپر غالب آیا ہے کہ اب ہر اس کا جو بیان ہے وہ کسی نہ کسی صحابی کی تنقید کے بارے میں کہتا ہے۔ جی یہ جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا ہے جی بس ان کے بارے میں لعنت نہیں کرنی چاہیے، باقی یہ کسی چیز کے حقدار نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھیں ایک صحابی رسول کے بارے میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی بندے کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے اور وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا جنہوں نے حالت ایمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ اچھا 2 سال پہلے اس کے آپ بیانات سنیں، اس بیانات کے اندر یعنی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان بیانات میں دفاع کیا کرتا تھا، کہتے یزید کی وجہ سے خال المومنین مومنوں کے ماموں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید، ان کو سب و شتم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا اس کے الفاظ میں ہو بہو نقل کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اسے پوچھا گیا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے جی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین مومنوں کے ماموں ہیں۔ اب چونکہ یہ غیر مومن بن چکا ہے، ظاہری بات ہے جو بھی حالت ایمان سے نکلتا ہے تو اس کا صحابہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا اس کا بیان کیا کہتا ہے جی جو بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ابھی تو یہ خود یعنی لعنت کے اوپر آیا ہوا ہے نا، معاذ اللہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، کہتا ہے جی جو بھی بکواس کرتا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جبکہ اب خود یہ اتنا بڑا بکواسی بنا ہوا ہے، ہر اپنے بیان کے اندر یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں بکواس کرتا ہے، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور کہتا ہے چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برادر ان لا کا رشتہ ہے، جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ لیکن یہ ایسا تھالی کا بینگن ہے۔ اب جب اسے پوچھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے جی یہ جو حضرت معاویہ ہیں یہ تو باغی گروہ تھا، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی شامل تھے، اور اب پہلے اس نے کیا کیا، شیطان نے اس وقت اس پر اتنا غلبہ نہیں پایا تھا، پہلے یہ بیان کرتا تھا اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پہلے یعنی ان کی خوبیاں بیان کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ شیطان کا دوست بنا، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا، اب کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باغی گروہ، ان کا گروہ باغی گروہ تھا، اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا،
جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ اس معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین جانے کہ ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب ہم کسی صحابی کے بارے میں ایسی باتیں سنتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، جن صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے رضامندی کا ان کے بارے میں اعلان فرما دیا۔ اچھا پھر اس سے پوچھا گیا، 2-3 سال اس کا پرانا بیان، انشاءاللہ وہ میں لنک اس کا کومنٹ میں لگا دوں گا۔ تو کہتا ہے جی ان سے پوچھا گیا کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر تیر برسائے گئے؟ کہتا ہے جی ایسی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر بنو امیہ کی طرف سے تیروں کی بارش کی گئی، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب یہ شیطان کا پیروکار نہیں بنا تھا، کیونکہ جو بھی شیطان کا پیروکار بنتے ہیں جہاں وہ اور پلیدی اور نجاست والے کام کرتے ہیں، ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ اچھا اب جب یہ شیطان کا پیروکار بن چکے، اب اس سے پوچھا گیا کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے پر ایسے تیروں کی بارش کی گئی؟ کہتا ہے جی تیروں کی بارش یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ اب اس نے پھر اپنا بیان بدل دیا، پہلے کیا بیان دیا اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ بدل دی۔ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیا کرتا تھا، جب شیطان کا پیروکار بن چکے اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے گروہ کو باغی گروہ قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ پیغمبر جس کی حق میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہادی بھی اس کو بنا دے اور مہدی بھی بنا دے، یہ لوگوں کی یا اللہ یہ رہنمائی کرنے والا اس کو لیڈر اور قائد بنا دے۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنے ایسے علاقے جن کے اوپر کفار کا تسلط تھا اور وہ انہوں نے کفار سے فتح کر کے مسلمانوں کا قبضہ اس کے اوپر آیا، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے نوازا، اور اتنے علاقے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فتح کیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح مصر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک ایک صحابی کی فضیلت ہے، ایک ایک صحابی کا مقام مرتبہ ہے، اور تمام صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا تو یہ یعنی قدیم مرزا اور تھا، جدید مرزا اور بن چکا ہے۔ یعنی جب قدیم مرزا تھا تب یہ شیطان کا پیروکار نہیں بنا تھا، لیکن جب یہ جدید مرزا بنا ہے، نیا مرزا بنا ہے، اب پہلے بیانات اس کے بالکل برعکس اس کے بیانات آ رہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی اپنا یہ جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ان پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، باقی ان کی کوئی فضیلت وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی، اول جیشن، پہلا وہ دستہ، یغزون البحر، جو سمندری غزوہ کریں گے ان کے اوپر سب کے اوپر جنت واجب ہے۔ اور تمام محدثین نے لکھا ہے کہ وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلا دستہ ان کی قیادت کے اندر گیا ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غزوہ کیا ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے جی میں آپ کو اپنی ایک کرامت بتاتا ہوں، جبکہ کرامت کا کوئی جو سچا ولی ہوتا ہے وہ کبھی کرامت کا دعویٰ نہیں کہتا ہے۔ جی جتنے یہ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ان میں سے، ان کے گھر والوں میں سے کوئی ایسا نہیں بندہ ہوگا جو میرا حمایتی نہ ہو، ان کے گھر والوں میں کوئی نہ کوئی میرا حمایتی ضرور ہوگا۔ بھی آپ کے حمایتی کیوں بنیں گے؟ کیا گستاخ صحابہ کے حمایتی ہمارے بچے بن سکتے ہیں؟ تو ہمارے بچے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اپنا ملعون ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المبرۃ من فوق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے جن کی برات کے بارے میں 10 آیات نازل فرمائی، اور جبرائیل فرشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر آئے، اور دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت عائشہ کو سلام آیا۔ تو ہمارے بچے کہتے ہیں جو ام المومنین کی گستاخی کرنے والا ہے، جو ام المومنین کو باغی گروہ کا رکن قرار دینے والا ہے، تو ہم تو ایسے آدمی کو لعین اور ملعون قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی میری کرامت ہے، یہ جتنے لوگ میرے خلاف بیان دیتے ہیں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وہ ضرور میری حمایت کرنے والا ہے۔ بھی وہ شیطان کی حمایت کیسے کریں گے؟ ہمارے بچے جو عقیدہ توحید کے اوپر کاربند ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کوئی ایسے شرکیہ جملے اپنی زبان سے نہیں بولے، تو کیا ان کے دلوں کے اندر کسی ایسے بندے کی محبت جو گستاخ صحابہ ہے، اس کی محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔
کیونکہ میں نے تو یعنی 2 دن پہلے جو بیان کیا اس میں میں نے بتایا کہ جو کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنے والا ہے تو ایک ذرے کو اگر توڑا جائے، لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ سے توڑا جائے، تو اس کا جو ایک بالکل معمولی سی جو چیز ہے نا، اس کے برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی بھی صحابی کے گستاخ کی محبت آنے نہیں دیتا۔ تو اچھا، اس نے کیا لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے اپنے آپ کو عالم شو کرنے کے لیے، کہتا جی بخاری مسلم میں یہ روایت ہے، بخاری مسلم کا نام لیتا ہے، اور جب کہ یعنی علم حدیث کی الف با سے بھی واقف نہیں ہے، یعنی بغیر اعراب کے یہ ایک حدیث بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ اور حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، وہ اس سے پوچھتے، وہ لوگوں نے اس کو مدعو کیا ہوا تھا اپنا ٹی وی کے پروگرامز میں کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے۔ بھی جو آدمی وہ اس کے پاس ایک ڈگری نہیں ہے، اتھینٹک عالم نہیں ہے، اور آپ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، پھر لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی فلاں بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس بندے کے تبصرے کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہری بات ہے جو بندہ کسی صحابی کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو اس کی جو بات ہے وہ تو اونٹ کی مینگنی سے بھی اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی باتوں کو تو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دینا چاہیے، جس سے یہ پوچھا جاتا ہے جی آپ بتائیں فلاں عالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو نقطہ نظر اس کا پوچھا جاتا ہے جو ایک عالم ہے، عادل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی جو عادل ہی نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، شیطان کا دوست بنا ہوا ہے، تو اس آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ظاہری بات ہے جو یعنی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، علم کے اندر وہ خیانت نہیں کرتا، اور اس کی ساری علمی خیانتیں ہیں۔ وہ حدیث کس پہ رائے میں بیان ہوئی ہوتی ہے، اور یہ جناب اسے کس پہ رائے میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، شیطان کے پیروکار بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب